بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف فرمانا، درگزر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بدلہ نہ لینا، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بہت خاص تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ذات کے لیے یا اپنے مال کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدلہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیا، یعنی کسی نے اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، یا کبھی کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال لے لیا ہو یا دیا نہ ہو یا اس طرح کی کوئی صورت ہوئی ہو تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وقت صورت میں بدلہ لیا کہ جب کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی، یعنی حلال کو حرام کرنا چاہا یا حرام کو حلال کرنا چاہا یا جائز کو ناجائز کرنا چاہا یا ناجائز کو جائز کرنا چاہا، تو وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی برداشت نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ضرور بدلہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کبھی معاف نہیں فرمایا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غصہ آتا تھا تو وہ اور کسی چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ حالانکہ جب احد کا میدان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں پہ تکلیف بھی پہنچائی گئی، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، انشاءاللہ کل کی جو ویڈیو ہوگی وہ طائف کے واقعے کے اوپر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار گال مبارک کے اوپر جو زخم آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا کیونکہ وہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ تھا۔ آپ نے صرف بدلہ تب لیا جب احکامات شریعہ جو ہے اس کے اوپر جب کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی یا اس کو غلط بیان کرنے کی کوشش کی تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لیا۔ حالانکہ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ احد میں جب یہ سارا مسئلہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لعنت فرماتے یا بد دعا فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت یا بد دعا نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو اور راست پر لا کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کو ہدایت عطا فرما کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بدلہ لینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حالانکہ صحابہ تو یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اور ایک جگہ ایک اور الفاظ ہیں اللہم اغفر لہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما یا ان کو معاف فرما دے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لعنت بد دعا کے لیے نہیں بھیجا دنیا کے اندر، بلکہ رحمۃ العالمین بنا کے بھیجا ہے اور میں معاف فرمانے والا ہوں۔ یہ تعلیمات ہمارے لیے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے امت کے لیے بھی یہ ساری چیزیں فرمائی ہیں کہ اگر تم بدلہ لینا ہمارے لیے جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاف فرمایا اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ اجر عطا فرمایا۔ تو آج کل کے دور میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں اور اس کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کے لیے، اور درگزر فرما دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی بڑا نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اس کے بدلے میں اور زیادہ رحمتیں اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں مجھے اتنا، آپ سے فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈرایا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اتنا ستایا گیا کہ شاید کسی نبی کو بھی اتنا ڈرایا ستایا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، یعنی 30 دن ایسی راتیں گزری کہ جس کے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ ہم پہ 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی حلال چیز ہمارے پاس نہیں تھی کھانے کے لیے، ایسی بھی ہمارے پر گزری ہیں، سوائے اس کے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بغل کے اندر چھپا رکھا تھا، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور استقامت رکھی۔ تو خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ مال کے لیے بدلہ لیا۔ جس نے اگر شریعت دین کے اندر اگر کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کی تو اس کے اندر میں نے ضرور اس کے ساتھ بدلہ لیا۔ ایک بات، اگر آپ معاف فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ڈبل اجر آپ کو عطا فرماتا ہے اللہ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، نہ کہ کسی کے لیے لعنت کرنے کے لیے یا کسی کے اوپر بد دعا کرنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی یہی کی تھی اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ تو ان کو ہدایت یہ نہیں جانتے، یا ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ فرمائے کہ اللہم اغفر لہم، کہ ان کی مغفرت فرما، ان کو معاف فرما دے۔ تو یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی سلوک رکھیں اور ایسے ہی زندگی گزاریں۔ تو اگر کوئی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی بھی فرما دیتے ہیں۔